بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے اور حقف کی جمع احقاف ہے۔ مطلب یہ کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد اسی سرزمین یعنی احقاف میں رہتے تھے۔ قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو شداد اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اب تو شداد کی جنت کو ناسا والے بھی ڈھونڈ چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ شداد کی جنت کا نام کیا تھا؟ آئیے آج آپ کو شداد کی جنت کے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 6 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ لیتے تھے اور بڑے پتھر کو بآسانی اٹھا لیتے تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال و دولت اکٹھا ہو گیا۔ سلطنت کا ایسا عروج ملا کہ اس وقت دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے بادشاہ اور ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اسی تسلط اور غلبے کی وجہ سے شداد میں غرور بھر چکا تھا۔ وہ ایسا ظالم اور متکبر ہوتا گیا کہ ایک دن خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بھر چکا تھا۔ پھر شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اسی لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے پوری دنیا سے تعمیراتی کام کے ماہرین کو بھیجوانے کا حکم دیا گیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوا دی کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔
جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور امر و گلاب سے سیٹل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردونی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت یعنی ارم بھجوایا کرے۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل ہوئی۔ تمام امراء اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آپ کی ارم جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگے۔ راستے بھر میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت۔ اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو، گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پہ ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربا الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے تھے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی
ء تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود، باقی ماندہ لوگ، دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندھک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندھک کے جوہر میں غرق تھا۔